صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. سب سے پہلے آپ سبھی کو ایام شہادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں. اور ایام جو ازاں ہیں ان ایام میں کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم معرفت مولا کائنات حاصل کریں. اور آج کی شب قدر بھی ہے اور دعاؤں کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. جتنی ہو سکے ہم سب کو خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے کہ جو اگر تاریخ انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ انسانیت کی سب سے پہلی توبہ ہے. پہلا انسان ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. جب اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمات کی تعلیم دی اور جناب آدم نے ان کلمات کو حاصل کیا اور خدا کے بارگاہ میں پیش کیا تو خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم. یقیناً خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان خدا ہے. یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 37 ہے کہ جس میں جناب آدم کے ترک اولا کا ذکر ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلے انبیاء کے سلسلے سے کہ عصمت انبیاء کی جب بات آتی ہے تو کیا انبیاء سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ مسلم عقیدہ ہے، ہمارا یہ محکم عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. بعض انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے. ترک اولا یعنی وہ کام جو نبی کی شایان شان نہیں تھا اور نبی سے وہ کام انجام ہو گیا یا وہ اس کام کو نبی نے انجام دے دیا، اسے ترک اولا کہتے ہیں. وہ گناہ نہیں ہے لیکن نبی کی شان کے خلاف تھا. جیسے عام طور سے جس کو کہا جائے کہ ایک جو دیندار شخص ہوتا ہے یا اگر ایک سیدھی اس کی مثال دیں کہ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے عام انسانوں کی طرح کھڑے رہ کر کھانا کھائے، جبکہ وہ کوئی گناہ انجام نہیں دے رہا ہے، اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا. لیکن ایک عالم کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ عام انسانوں کی طرح بازار میں کھڑے رہ کر کھانا کھائے یا دوسرے بازاریوں کی طرح کوئی دوسری حرکتیں کرے. تو یہ عالم کے اعتبار سے شایان شان نہیں تھا کہ اس کام کو انجام دے. اسی طریقے سے انبیاء کے شایان شان نہیں تھا، ان کے عہدے کے اعتبار سے، ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ اس کام کو انجام دینا ان کے لیے مناسب نہیں تھا اور وہ کاموں کو انجام دیا انہوں نے. تو اسے ترک اولا کہتے ہیں. وہ گناہ نہیں ہوتا لیکن نبی کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ان سے وہ سرزد ہو گیا. تو یہ ہمارا محکم عقیدہ ہے، یہ ہمارا مستحکم عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہ سے پاک ہیں اور انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے. ترک اولا یہی کہ بہتر تھا کہ جناب آدم اس کام کو انجام نہ دیتے. تو یہ جو ترک اولا ہوا جناب آدم سے اور جس کی بنا پر اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اب میں زمین پر چلے جاؤ، اور اللہ نے ان سے وہ لباس چھین لیے. اور طویل قصہ ہے الگ الگ جگہوں پہ، انشاءاللہ میں کبھی اور کسی موقع پہ عرض کروں گا. تو یہ جو قصہ ہوا جناب آدم کے ساتھ، تو اب جناب آدم کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جناب آدم نے توبہ مانگی خدا کی بارگاہ میں، لیکن اس توبہ کے ذریعے سے کہ اس توبہ کو قبول کروانے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کلمات، جناب آدم کو کچھ کلموں کا، کچھ اسماء گرامی کا سہارا لینا پڑا. اور تفسیر واضح ہے اس بارے میں کہ جناب آدم نے کن اسماء گرامی کو جناب آدم نے وسیلہ قرار دیا.
اور ان اسماء گرامی کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر، ان کا نام لے کر، ان کے اسماء مبارکہ کو زبان سے جاری کر کے جناب آدم نے جو توبہ مانگی خدا کی بارگاہ میں، فتاب علیہ، اللہ نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً خدا تو بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان خدا ہے۔ یہ کلماتین کون تھے؟ اس میں تفسیر ہے، اور یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ کلمات پنجتن پاک کے اسماء گرامی تھے کہ جن کے نام سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اسی بات کو اور واضح کرنے کے لیے کہ اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے ہمیں بھی، جب جناب آدم کی توبہ بھی بغیر کلمات کے، بغیر ان اسماء گرامی کے جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو ہم انسان خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی چلے جائیں گے اور خدا بند عالم کیا ایسے ہی توبہ قبول کر لے گا؟ نہیں، خدا بند عالم پہلے انسان کو، جو جناب آدم ہیں اور ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کے ذریعے سے خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر میری بارگاہ میں توبہ کرنے آتے ہو اور جب تک کچھ پاکیزہ ہستیوں کا وسیلہ نہیں لیتے ہو اور ان کو ذریعہ نہیں بناتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ کیا ہوا واقعہ کہ ایک شخص پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے، پیغمبر اکرم نے جب اسے دیکھا تو کہا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک فلاں گناہ کو انجام دیا۔ پیغمبر اکرم نے اسے اپنے پاس سے اٹھا دیا، کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحے کے بعد وہ شخص پھر سے دوبارہ آتا ہے اور ایک کاندھے پر امام حسن جو ابھی چھوٹے ہیں اور امام حسین کو دوسرے کاندھے پر اٹھاتا ہے اور پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے مجھے معاف کر دیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس منظر کو دیکھ کر آپ مسکراتے ہیں، اور اس قدر اتنی تیزی سے آپ مسکراتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ وہ ہنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی وہ مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بہت عجیب واقعہ، بہت عجیب قصہ۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ کچھ مومنین تمہارے پاس آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ میں شرمندہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفسوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ گنہگار کچھ بندے جب تمہارے پاس آتے ہیں پیغمبر، تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفر لهم الرسول، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے طلب آمرزش کرتے ہیں، اور پیغمبر بھی ان کے لیے اگر دعا کر دیتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اگر پیغمبر بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ بہت عجیب آیت ہے، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے اگر طلب مغفرت کر دیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ لوگ جو گنہگار بندے ہیں خدا کو تواب اور رحیم پائیں گے، یقیناً خدا ان کی توبہ کو قبول کرے گا، خدا ان کے اوپر مہربانی کرے گا۔ یہ قصے سے اور اس آیت سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب تک کچھ پاکیزہ ہستیوں کو ہم ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنائیں گے، خدا ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنی توبہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا، اس نے حسن اور حسین کو ذریعہ بنایا میری بارگاہ میں اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنے توبہ کو قبول کروانے کے لیے اس نے حسن اور حسین کا سہارا لیا۔ تو یقیناً یہ بات واضح ہوتی ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہم پاکیزہ ہستیوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنائیں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہ اے رسول، کچھ لوگ آتے ہیں جو گنہگار ہیں اور خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور آپ بھی اگر ان کے لیے طلب مغفرت کر دیں، یقیناً پیغمبر کرتے ہیں،
تو خدا ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اس بات سے ہمارے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ شب قدر ہے اور ہماری دعائیں یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، تو کچھ پاکیزہ ہستیوں کا سہارا لینا ضروری ہے اور خدا کو گڑ گڑا کر پکارنا بھی ضروری ہے۔ شب قدر ہے، یقیناً خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جناب موسیٰ خدا کے بارگاہ میں جاتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں اور خدا کو آواز دیتے ہیں یا الہ العالمین، تو کوئی آواز نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں یا الہ المطیعین، پھر کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں یا الہ العاصین، تو اچانک آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے خدا یہ کیا ہوا؟ جب میں نے تجھے پہلی مرتبہ آواز دی یا الہ العالمین، اے جہان کے پروردگار، اے کائنات کے پروردگار، اے کائنات کے معبود، تو تیری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، تو نے کوئی لبیک نہیں کہا، تو نے جواب نہیں دیا۔ اور جب دوبارہ میں نے کہا یا الہ المطیعین، اے فرما برداروں کے خدا، اے تیری عبادت کرنے والوں کے خدا، تو تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا، اے عاصیوں کے پروردگار، تو نے فوراً 3 مرتبہ آواز دی لبیک لبیک لبیک۔ تو آواز آتی ہے خدا کی جانب سے کہ اے موسیٰ، کہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو اپنی عبادتوں پر بڑا گمان ہے، بڑا گھمنڈ ہے کہ ہماری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں ہم کو بچا لیں گی۔ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو اپنی نیکیوں پر بڑا گمان ہے کہ میری نیکیاں خدا کی بارگاہ میں مجھے بچا لیں گی، لیکن جو گنہگار بندے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ساری امید میرے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب تم نے یا الہ العاصین کہا، اے گناہوں کے گنہگاروں کے پروردگار، تو میں نے فوراً 3 مرتبہ لبیک لبیک کہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں گنہگار بن کے جائیں گے اور ان پاکیزہ ہستیوں کا سہارا لیں گے، انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیں گے، تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ شب قدر ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال انجام دے سکیں اور ان نیک اعمال کو بچا سکیں، اور ہمیں آئندہ تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم